بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. متفق علیہ. محترم بھائیو، بزرگوں، دوستو، اللہ تعالیٰ کا بے انتہا کرم، اس کا احسان ہے، اس کا شکر ہے کہ اللہ کی کریم ذات نے ہماری زندگی میں اتنی برکت عطا فرمائی کہ ہمیں صحت اور عافیت کے ساتھ امن و سکون کے ماحول میں یہ ماہ مبارک عطا فرمایا. اس میں روزہ رکھنے کی، تراویح پڑھنے کی، ذکر و تلاوت کی حسب توفیق اللہ نے ہم سب کو توفیق عطا فرمائی. ماہ مبارک آیا، پہلا عشرہ، دوسرا عشرہ ہم سے رخصت ہو چکا ہے. اب یہ تیسرا عشرہ ہے جس میں ہم اور آپ چل رہے ہیں. حقیقت یہ ہے، اللہ کی توفیق اگر شامل حال نہ ہو تو بندہ چھوٹا سے چھوٹا کوئی عمل نہیں کر سکتا. اللہ کی توفیق سے ہی بندہ عمل کرتا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ خود نبی ہیں، پیغمبر ہیں، لیکن آپ اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں. گویا یہ امت کو تعلیم دی جا رہی ہے کہ امت کو بدرجہ اولا دعا مانگنا چاہیے، انتظار اور اہتمام کرنا چاہیے رمضان کا. فرمائے: اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. اے اللہ، تو ہمارے رجب کے مہینے میں بھی برکت عطا فرما، شعبان میں بھی برکت عطا فرما، اور ہمیں رمضان تک پہنچا دے. کوئی نہیں جان سکتا کہ اگلے دن ہم زندہ رہیں گے کہ نہیں رہیں گے، اگلے دن، اگلے مہینہ زندہ رہیں گے کہ نہیں رہیں گے. کتنے ہمارے بھائی ہیں جو گزشتہ سال انہوں نے بھی ہماری طرح روزہ رکھا تھا، انہوں نے بھی تراویح پڑھی تھی، اور جو اللہ نے انہیں توفیق دیا بہت سارے اعمال کیے تھے، لیکن امسال وہ موجود نہیں ہیں، وہ دنیا سے رخصت ہو گئے. لیکن اللہ نے ہماری زندگی میں اتنی برکت عطا فرمائی. اس کے بعد کتنے لوگ ہمارے درمیان میں بیمار ہیں، مریض ہیں، اور ایسے مریض ہیں کہ روزہ رکھنا چاہنے کے باوجود رکھ نہیں سکتے کیونکہ روزہ رکھنا ان کے لیے مضر ہے. اللہ نے ہمیں بیمار نہیں بنایا، اللہ نے ہمیں معذور نہیں بنایا، اور ماحول میں ایسا عطا فرمایا کہ ہمیں رمضان کے فضائل اور دلوں کو ترغیب دینے والی باتیں، احادیث ہمارے سامنے پڑھی اور سنائی جاتی ہیں، جس سے دل کے اندر رغبت اور شوق پیدا ہوتا ہے اور ہمیں ماحول پر امن ملا ہے. آپ اندازہ کیجئے، ہمارے ہی جیسے مسلمان، کلمہ پڑھنے والے، ایمان والے بھائی فلسطین کے اندر گزشتہ دنوں میں ان کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا،
50,000 سے زیادہ کی تعداد میں شہید ہو گئے۔ یہ تو سرکاری آنکڑا ہے، تعداد اس سے کہیں زیادہ ہے۔ لاکھوں کی تعداد میں زخمی ہوئے، لیکن وہ جیالے اللہ نے ان کو جو حوصلہ اور ہمت عطا فرمائی ہے، سب کے باوجود مکان کھنڈر میں تبدیل ہو گئے، کوئی چھت نہیں، آسمان کے نیچے بیٹھ کے افطاری کرتے ہیں، سحری کھاتے ہیں، انہی حالات کے اندر روزہ رکھتے ہیں، اور اب پھر ان کے اوپر حالات مسلط ہو گئے ہیں۔ اللہ نے ہمیں اس سے محفوظ رکھا ہے۔ یہ اللہ کے انعام نہیں ہے؟ کیا یہ اللہ کی بے پایاں رحمت نہیں ہے؟ تو توفیق بھی اللہ کی طرف سے ملتی ہے۔ ہمیں اہتمام کرنا ہے اور اس کا دھیان کرنا ہے، جس طرح حکم ہے اس طرح ہم پورا کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں۔ رمضان کا مہینہ یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے، یہ اللہ کی رحمت ہے۔ اس کے ذریعے سے ہمارے اندر میں جو ایمان کمزور ہو چکا ہے، زنگالود ہو چکا ہے، اور اسی طریقے سے شیطان اور نفس کے شکنجے میں جکڑ کر گناہوں کی کثرت اور دنیا کی محبت کی وجہ سے بہت زیادہ مزمحل ہو چکا ہے۔ اللہ نے ہمیں رمضان کے روزے اور تراویح کی شکل میں یہ نعمت عطا فرمائی ہے کہ اس کے ذریعے سے اس کی سروس ہوتی ہے، اور ہالنگ ہوتی ہے، اس طرح گاڑی کی سروس ہوتی ہے، سروس نہ کرائی جائے تو پھر بہت جلد خراب ہو جاتی ہے۔ اللہ نے ہمیں موقع عطا فرمایا، اب یہ ہمارے اوپر موقوف ہے کہ اس موقع سے کتنا ہم فائدہ اٹھاتے ہیں۔ رمضان کے اندر تراویح کے اندر حفاظ کرام قرآن سناتے ہیں، کہ قرآن کی حفاظت کا اللہ انتظام کر رہا ہے۔ یہ بھی ایک شکل ہے، اللہ کسی شکل کے محتاج نہیں۔ اللہ نے ذمہ داری لی کہ اس قرآن کو ہم نے اتارا ہے اور ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ اللہ نے حفاظ کرام کی استعمال فرما لیا۔ اگر یہ قرآن تراویح کے اندر سنانا نہ ہوتا تو دور کون کرتا؟ یہی حفاظ کرام ہیں، سال کے بیچ میں درمیان میں ان سے پوچھا جائے کہ حافظ جی بتائیے فلاں آیت کس جگہ پر ہے، کس پارے کی ہے، کس رکوع کے اندر ہے، تو ان کی طرح سوچنا پڑے گا۔ لیکن رمضان کی برکت سے، تراویح کی برکت سے قرآن کا دور کئی بار کرتے ہیں، سنتے سناتے ہیں، جس سے جو ان کا کچا تھا وہ پختہ ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح قرآن کی حفاظت بھی ہو رہی ہے من جانب اللہ، اور اس طریقے سے قرآن ہمارا پختہ بھی ہو رہا ہے۔ ہر اعتبار سے نعمت ہے۔ میں نے آپ کے سامنے جو آیت پڑھی، اے ایمان والو تمہارے اوپر روزہ فرض کر دیا گیا، جس طرح پہلی امتوں کے اوپر روزہ فرض کیا گیا تھا، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تمہارے اندر تقوی والی، پرہیزگاری والی صفت پیدا ہو جائے۔ یہ صفت اللہ کی انتہائی محبوب ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ اللہ کی نگاہ میں، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ معزز، مکرم، محبوب کون ہے؟ جو سب سے زیادہ متقی، پرہیزگار ہے، اور تقوی کے حاصل کرنے کے ذریعہ ہے روزہ، تراویح اور رمضان کے جو بھی اعمال ہیں۔ یہ تقوی وہ صفت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے سامنے فرمایا، الا سنو انی اتقاکم واخشی اللہ، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تمہارے درمیان میں، تم سب کے مقابلے میں اللہ سے سب سے زیادہ ڈرتا ہوں، سب سے زیادہ میرے دل کے اندر خوف و خشیت اللہ کا ہے۔ اسی لیے آپ سب سے زیادہ اللہ کے محبوب بھی ہیں۔ یہ رمضان کے جو اعمال ہیں، اس کی وجہ سے تقوی زندگی کے اندر آتا ہے۔ تقوی ہے کیا چیز؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے پوچھا تھا کہ بتاؤ تقوی کیا ہے؟ کیا عمر رضی اللہ عنہ نہیں جانتے تھے؟ ساتھیوں کی اور لوگوں کی تربیت کے لیے، ان کی توجہ کے لیے ان سے سوال کیا۔ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضرت، کیا آپ کا ایسے راستوں سے گزر ہوا ہے جہاں راستوں کے دونوں طرف کانٹے دار جھاڑیاں ہوں؟ کہاں؟ بکثرت ایسے راستوں سے گزرنا ہوا ہے، اس لیے کہ عرب میں یا راستے ریگستانی ہوتے تھے یا پہاڑوں کے راستے ہوتے تھے۔ تو ریگستان کے اندر
یہ جو کیکر کے درخت ہوا کرتے تھے، ببول کے درخت ہوا کرتے تھے، اس میں کانٹے ہوتے تھے، اور جب شتر سوار اونٹ پر سوار ہوتا ہے تو ہر وقت خطرہ رہتا ہے کہیں کانٹے میں الجھ نہ جائے، کپڑا نہ الجھ جائے، اس کا جسم نہ اس سے متاثر ہو جائے۔ تو فرمایا کہ ہاں بارہا ایسے راتوں سے گزرنے کا اتفاق ہوا ہے کہ کیسے گزرتے ہیں کہ بہت بچ بچا کر کپڑے کو سمیٹ کر کہ کہیں ادھر سے کانٹا نہ الجھ جائے، ادھر سے نہ الجھ جائے، بچتے بچاتے ہوئے بس نکل جاتے ہیں، تو اسی کا نام تقویٰ ہے۔ اس دنیا کے اندر قدم قدم پر ایمان سے ہٹانے والی چیزیں، گناہوں کی طرف متوجہ کرنے والی، گناہوں میں مبتلا کرنے والی چیزیں قدم قدم پر ہمارے سامنے آتی ہیں۔ ہمیں چوکنا رہنا ہے کہیں اللہ کی نافرمانی نہ ہو جائے، کہیں معصیت نہ ہو جائے۔ آنکھ بھی کھلی رکھتا ہے آدمی اور متوجہ رہتا ہے پوری طریقے سے، اور گناہ سے بچتے بچاتے بس دنیا سے نکل جائے، اسی کا نام تقویٰ ہے، اسی کا نام تقویٰ ہے۔ ہر وقت نگاہ رکھنا۔ روزے کے اندر کیا ہوتا ہے کہ اللہ نے کھانا پینے کو مباح قرار دیا، کلوا واشربوا ولا تسرفوا، کھاؤ اور پیو، اسراف مت کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اے ایمان والو جو روزی ہم نے تمہیں دی ہے تم اس میں سے کھاؤ اور پیو۔ تو اللہ نے جائز طریقے پر کھانا پینا مباح قرار دیا ہے، لیکن سال میں ایک مہینے کے لیے صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک اس کو ممنوع قرار دے دیا کہ اب کھانا پینا اور جنسی خواہشات پوری کرنا اس لیے منع ہے۔ اب ایک ایسا انسان جو ایک وقت کی نماز نہیں پڑھتا لیکن روزہ رکھتا ہے اور روزہ رکھنے میں اس بات کا پورا اہتمام و خیال کرتا ہے کہیں پانی کا ایک قطرہ حلق کے نیچے نہ چلا جائے، کوئی چیز منہ کے اندر نہ چلی جائے، کھانا ہو یا پانی ہو، اور صرف لوگوں کے سامنے نہیں، تنہائی کے اندر بھی، تو جلوت میں بھی، خلوت میں بھی اسی کو محاسب اور محتسب قرار دیا گیا، بنایا گیا کہ تم اپنا احتساب خود کرو، اپنی نگرانی خود کرو۔ تو جب بندہ اپنی نگرانی کرتا ہے، بڑے تو بڑے، چھوٹے بچے ہوتے ہیں جب وہ روزہ رکھتے ہیں اور خدا نخواستہ ان کے ارادے اور اختیار کے بغیر دھوکے سے کوئی پانی کا قطرہ اندر چلا جاتا ہے، انہیں کتنا احساس ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ میرا روزہ تو فاسد ہو گیا، ٹوٹ گیا۔ بڑے ان کے ماں باپ تسلی دیتے ہیں کہ نہیں کچھ ہوا نہیں، تمہارا روزہ ہو گیا، لیکن ان کو اطمینان نہیں ہوتا۔ یہ چیز اللہ چاہتے ہیں کہ سال کے 11 مہینے کے اندر جو چیز پہلے ہی حرام اور ممنوع تھی، ہر عمل پر نگاہ ہونی چاہیے، جو چیز غلط ہے، ناجائز ہے، حرام ہے، میں کہیں اس کا مرتکب تو نہیں ہو رہا ہوں۔ جب بندے کی اس پر نگاہ ہوگی، اسی کو تقویٰ کہتے ہیں، اسی کو احسان کہتے ہیں، جو بہت اونچا مرتبہ ہے۔ اسی لیے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے زمانے خلافت میں جب گشت کر رہے تھے اپنے رائے کا حال معلوم کرنے کے لیے، کئی واقعات کتابوں کے اندر لکھے ہوئے ہیں۔ ایک مرتبہ گشت کرتے ہوئے ایک مکان کے پاس سے گزرے تو کیواڑ کی جھری سے چراغ کی روشنی میں کچھ آواز آ رہی تھی، اور آواز کیا تھی؟ ماں اپنے بیٹی سے کہہ رہی تھی کہ بیٹی آج بکری نے دودھ کم دیا ہے، لہٰذا آج جو دودھ ہم فروخت کرتے ہیں اس میں تھوڑا پانی ملا دو تاکہ جو کم دودھ دیا ہے اس کمی کی تلافی ہو جائے۔ یہ اس عورت نے اپنی بیٹی سے کہا، تو بیٹی نے جواب دیا کہ اماں کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ امیر المؤمنین نے اس سے منع فرمایا ہے کہ دودھ میں پانی ملا کر نہ فروخت کیا جائے؟ تو ماں کہتی ہے کہ بیٹی کیا امیر المؤمنین ہمیں دیکھ رہے ہیں؟ اس لڑکی نے کہا کہ ہاں امیر المؤمنین تو ہمیں نہیں دیکھ رہے ہیں، لیکن جس خدا نے ہمیں امیر کے اطاعت کا حکم دیا ہے وہ تو ہمیں دیکھ رہا ہے۔ یہ جذبہ، یہ تقویٰ، خدا کا خوف اتنا پسند آیا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ اپنے بیٹے سے اس کی منگنی کر دی، اور انہی کے وطن سے پیدا ہوئے عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ تھا تقویٰ کا اثر، ایسی اولاد پہ پیدا ہوا کرتی تھی۔ میں نے آیت کے بعد ایک روایت پڑھی ہے، آپ صرف ترجمہ اور مختصر تشریح آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جس نے رمضان کا روزہ رکھا ایمان اور احتساب کے ساتھ
اس کی گزشتہ ساری گناہیں معاف کر دی جائیں گی۔ ومن قام رمضان ایمان و احتساب غفر له ما تقدم من ذنبه، اور جس نے رمضان کی راتوں میں قیام کیا یعنی تراویح پڑھا ایمان اور احتساب کے ساتھ، تو اس کی گزشتہ تمام گناہیں معاف کر دی جائیں گی۔ ومن قام لیلۃ القدر ایمان و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، اور جو شب قدر کی رات میں جس نے قیام کیا یعنی عبادت کے اندر گزارا اور جاگا ایمان اور احتساب کے ساتھ، اس کی گزشتہ تمام گناہیں معاف کر دی جائیں گی۔ پہلی چیز ہے روزہ رکھنا۔ روزہ ایک تو اس کا ظاہر جو ہے کھانے پینے سے، جنسی خواہش سے اپنے آپ کو بچانا، لیکن روزہ صرف بھوکے رہنے کا نام نہیں۔ روزہ صرف بھوکے رہنے کا نام نہیں ہے، بلکہ روزہ کی حقیقت بندے کے اندر ہونی چاہیے۔ اس کی حقیقت کیا ہے؟ جس طرح نماز کے اندر کچھ فرائض ہوتے ہیں اور کچھ سنت ہوتی ہیں، سنن ہوتی ہیں، تو سنتیں ان فرائض کی تکمیل کے لیے، سنتیں فرائض کی تکمیل کے لیے ہوتی ہیں۔ جتنی نماز کے اندر سنتوں کا اہتمام کیا جائے گا اتنی نماز کامل ہوگی، اور جتنی اس کے اندر کمی کوتاہی ہوگی اتنی ہی نماز ناقص ہوگی۔ ایسے ہی روزہ کے اندر اپنے پیٹ میں نہ پانی جائے نہ کھانا جائے، اس سے بچانا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ روزہ اپنی نگاہوں کا بھی ہے کہ اس آنکھ سے آدمی ناجائز چیز، حرام چیز نہ دیکھے، اس کان سے کوئی غلط بات، ناجائز بات نہ سنے، اس زبان سے کوئی غلط بات نہ نکالے، گالی گلوچ نہ کرے، لڑائی جھگڑا نہ کرے، ہاتھ کا استعمال بھی غلط نہ ہو، پیر کا استعمال بھی غلط نہ ہو، دماغ کے اندر آنے والے خیالات یہ بھی غلط نہ ہوں۔ ہر اعتبار سے اپنے آپ کو بچا کر کے چلنا۔ جب یہ روزہ اپنی حقیقت کے ساتھ جب وجود کے اندر آتا ہے، اس کے یہ آثار ہیں، گزشتہ ساری گناہیں معاف ہو جاتی ہیں۔ یہ علماء کرام کا اس پر اتفاق ہے، قرآن اور احادیث کے جو آیات ہیں ان کی روشنی میں، کہ گناہ کبیرہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتا، صغیرہ اللہ معاف کر دیتے ہیں۔ من یعمل سوءا یجزی بہ، جو آدمی کوئی برا کام کرے گا اس کو اس کا بدلہ دیا جائے گا۔ ویعفو عن کثیر، لیکن اللہ تعالیٰ بہت سے گناہوں کو تو یوں ہی معاف فرما دیتے ہیں۔ تو صغیرہ تو معاف ہوتی رہتی ہیں، کبیرہ کے بارے میں جب تک توبہ نہیں کرے گا تب تک معاف نہیں ہوگی۔ لیکن رمضان کے اندر ایسے مواقع بکثرت آتے ہیں، بندہ جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے تو اسے اپنی گناہیں یاد آتی ہیں اور اس کے اندر ندامت پیدا ہو ہی جاتی ہے، اور توبہ نام ہی ہے ندامت کا۔ دل میں ندامت، شرمندگی کا احساس پیدا ہو جائے، یہ مجھے یہی نہیں کرنا چاہیے تھا، اور میں نے کیسے کیسے گناہ کی ہیں، اور یاد کر کر کے اللہ کے سامنے رو رہا ہے اور توبہ استغفار کر رہا ہے، یہی توبہ کی حقیقت ہے۔ تو جب یہ چیز پیدا ہوگی تو انشاءاللہ صغیرہ کے ساتھ کبیرہ بھی معاف ہو جائیں گے۔ دو چیزیں، ایماناً اور احتساباً۔ ایمان کیا چیز ہے؟ ایمان کا مطلب اس پر جو وعدہ کیا گیا ہے روزے کے اوپر، اس کا کامل یقین۔ الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ یہ میرے لیے ہے اور میں خاص طور پر اس کا بدلہ دوں گا۔ آپ غور کیجئے، جتنی بھی عبادتیں ہیں، نماز ہو، زکوٰۃ ہو، صدقہ و خیرات، حج وغیرہ، وہ نظر آتی ہے۔ ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے، دور سے دیکھنے والا کہے گا یہ نماز پڑھ رہا ہے۔ اس کی ایک حیت ہوتی ہے، کبھی قیام میں، کبھی رکوع میں، کبھی سجدہ میں، کبھی قعدہ میں۔ جو آدمی صدقہ و خیرات کر رہا ہے نظر آتا ہے، یہ دے رہا ہے، وہ لے رہا ہے۔ جو حج کر رہا ہے، مخصوص لباس ہوتا ہے، احرام کے اندر پہنے ہوئے ہے اور لبیک لبیک پکار رہا ہے، اس میں ریاکاری ہو سکتی ہے۔ ممکن ہے کہ بندہ دوسروں کو دکھلانے کے لیے عمل کر رہا ہو، لیکن روزہ ایسا عمل ہے اس میں کچھ نظر نہیں آتی، کیونکہ روزہ میں کچھ چیزوں سے بچنا ہے۔ ایک آدمی روزے سے ہے اور ایک آدمی بغیر روزے کے ہے، کیا آپ دیکھ کے فرق کر سکتے ہیں کہ یہ روزے سے بغیر روزے کے؟ تو اس میں ریاکاری کا شبہ ہی نہیں ہوتا، اس لیے اللہ نے فرمایا کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کا بدلہ میں خود دوں گا، یعنی فرشتوں کو بھی ذریعہ نہیں بنائیں گے، اور کتنا دیں گے یہ اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ یہ کب ہوگا؟ جب روزہ بھی روزہ ہو۔ کم من صائم لیس له من صیامہ الا الجوع، کتنے روزے دار ایسے ہیں جن کو روزہ رکھ کے سوائے بھوک پیاس سے کچھ حاصل نہیں ہوتا،
وَكَم مِّن قَائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِن قِيَامِهِ إِلَّا السَّحَرُ، اور کتنے شب بیدار ایسے ہیں ان کو رات کو جگ کر کے سوائے جگائی تھکائی کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ کیوں؟ کہ جس طریقے سے اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں اس طریقے پر عمل نہیں کیا۔ تو ایمان کا مطلب اس کا کامل یقین ہو، جو اللہ نے ثواب اس پر موعود فرمایا ہے، اس کا وعدہ فرمایا ہے، ضرور ملے گا۔ احتساب کا مطلب ایک تو استحضار نیت، رواجن نہ کریں۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں جن کو اتنی واقفیت نہیں ہوتی ہے، دین کی بات بتانے والے نہیں ہوتے ہیں، روزہ وہ بھی رکھتے ہیں لیکن رواجن۔ لیکن ہمیں کیسے روزہ رکھنا ہے؟ روزہ رکھنا ہے ہمیں معلوم ہونا چاہیے میں کیا کر رہا ہوں، میں کون سا عمل کر رہا ہوں، اس پر کیا ملے گا اللہ کی طرف سے۔ نیت کا استحضار ہو، جیسے نماز کے اندر بندہ کھڑا ہو کے نماز پڑھ رہا ہے، ہر وقت یہ سوچے اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، میں نماز پڑھ رہا ہوں۔ تو نیت کا استحضار ہو اور بشاشت کے ساتھ آدمی روزہ رکھے، چاہے تراویح پڑھے، یہ نہیں کہ اب تو رکھنا ہی پڑے گا، اب تو تراویح پڑھنا ہی پڑے گا۔ ایک تو ہوتا ہے آدمی شوق کے ساتھ عمل کرتا ہے بشاشت کے ساتھ، اور ایک ہوتا ہے جبرن و قہرن، یعنی دیر نخواستہ گرانی کے ساتھ۔ یہ نہیں ہونا چاہیے، شوق کے ساتھ کہ اللہ نے ہمیں اس کا موقع عطا فرمایا، آدمی خوش ہو جائے اور اس پر جو ثواب ملنے والا ہے اس کی امید میں آدمی عمل کرے، یہ ہے۔ تو فرمایا کہ من صام رمضان ایمان و احتسابا، جو رمضان کے روزہ رکھے ایمان و احتساب کے ساتھ، اس کے گزشتہ سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ حضرت مفتی صاحب نے ایک قصہ سنایا تھا اس موقع پر، کہ میرے استاد حضرت مولانا فخر الدین صاحب مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے مسئلہ تھا جنازے کا، جنازے کی نماز پڑھنا، مردے کو دفن کرنا، یہ فرض کفایہ ہے۔ اگر چند آدمی بھی کر لیں تو سب کی طرف سے ادا ہو جاتا ہے، لیکن ثواب کتنا ملتا ہے؟ حدیث کے اندر آتا ہے جو آدمی اپنے مسلمان بھائی کی نماز جنازہ پڑھتا ہے اور دفن کرنے تک اس کے ساتھ رہتا ہے، وہ یا تدفین کے اندر بھی شریک ہے، نماز پڑھنے کے اندر بھی شریک ہے، 2 قرات لے کر لوٹتا ہے، اور ہر قرات احد پہاڑ کے برابر ہے۔ قرات ایک وزن ہوتا ہے جس سے سونا وغیرہ تولا جاتا ہے، آپ سمجھ سکتے ہیں اس کا وزن کتنا ہوگا، لیکن وہ قرات، ایک قرات احد پہاڑ کے برابر ہوتا ہے، لیکن کب؟ اس پہ یہی شریک لگی ہوئی ایمان و احتساب۔ تو حضرت نے فرمایا کہ عموماً ایسا ہوتا ہے جنازے کے ساتھ لوگ جا رہے ہیں، آپ پوچھے ابھی کس کا جنازہ ہے، کیوں جا رہے ہو اس کے ساتھ؟ کہ میرا خالہ کا بیٹا ہے، میرا دوست ہے، میرا رشتہ دار ہے، میرا پڑوسی ہے، یعنی جنازے میں جانے کی وجہ یہ رشتہ ہے۔ یہاں پر احتساب نہیں آیا، ہونا یہ چاہیے اللہ کا حکم ہے، میں اپنے مسلمان بھائی کا حق ادا کرنے کے لیے، اللہ کا حکم پورا کرنے کے لیے میں جا رہا ہوں، ایمان و احتساب ہے۔ اس لیے آپ کو اندازہ لگ گیا ہوگا کہ اگر روزہ ہے، تراویح ہے یا شب قدر کی عبادت ہے، اس طریقے سے اگر کی جائے گی تو اس کا یہ اثر ہوگا کہ اس گزشتہ سارے گناہیں معاف ہو جاتی ہیں۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دعا مانگی آپ نے، اور اتنا اہتمام فرماتے تھے کہ شعبان کے مہینے میں بہت کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے، رمضان کے استقبال میں بسا اوقات ایسا ہوتا ہے پورے مہینہ روزہ رکھتے تھے۔ اور آپ نے ان صحابہ کے سامنے جو آپ کے اشارے پر اپنی جان تک قربان کرنے کو تیار رہتے تھے، اس قدر فضائل بیان فرمائے ہیں، کیوں؟ تاکہ رمضان کا ایک لمحہ بھی غفلت کے ساتھ نہ گزر جائے، اس کی پوری قدردانی ہو۔ بس ایک روایت پڑھ کر بات ختم کروں گا۔ ان سلمان الفارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی آخر یوم من شعبان فقال یا ایھا الناس قد اظلکم شہر عظیم شہر مبارک شہر فی لیلۃ خیر من الف شہر۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں شعبان کے آخری دنوں میں ایک خطبہ دیا۔ خطبے کے اندر فرمایا، اے لوگو قد اظلکم شہر عظیم، تمہارے اوپر ایک بہت بڑا مہینہ، عظمت والا مہینہ سایہ فگن، یعنی بس آیا ہی چاہتا ہے، شہر مبارک، وہ بڑا ہی برکت والا مہینہ ہے۔ شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، وہ ایسا مہینہ ہے جس میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بھی بہتر ہے۔ مبارک کیوں کس طرح ہے؟
عام دنوں میں جب آدمی عمل کرتا ہے تو ضابطہ اللہ کے یہاں کیا ہے؟ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو آدمی ایک نیکی کرے گا اس کو 10 گنا ثواب ملے گا۔ یعنی ہم نے قرآن کی تلاوت کی اور قرآن کی ہر حرف پر 10 نیکی ملتی ہے، لیکن رمضان کے مہینے میں اگر تلاوت کریں گے تو 70 گنا بڑھ جائے گا۔ یہ برکت نہیں تو کیا ہے؟ 70 گنا بڑھ جائے گا۔ اسی طریقے سے عام دنوں کے اندر نفل نماز آدمی پڑھے گا، بندہ پڑھتا ہے، نفل کا ثواب ملتا ہے، لیکن وہی نفل اگر رمضان کے اندر پڑھتا ہے اس کا ثواب فرض کے برابر ہوتا ہے۔ عام دنوں میں فرض نماز کا ثواب جو ہوتا ہے، رمضان کے دنوں میں اگر وہ فرض نماز پڑھی جاتی ہے تو 70 فرض کا ثواب ملتا ہے۔ روحانی برکتیں، اخروی برکتیں ہیں، نامہ اعمال کے اندر کیا ہے؟ ثواب کا ذخیرہ ہو رہا ہے، اجر کا ذخیرہ اکٹھا ہو رہا ہے۔ دنیاوی اعتبار سے ہر آدمی کے دسترخوان کے اوپر سال کے 11 مہینوں کے اندر جتنی چیزیں نہیں ہوتی ہیں رمضان میں اس کے سامنے موجود ہوتی ہیں۔ یہ کھلی ہوئی برکت ہے۔ تو مادی اعتبار سے یہ برکت اس کے اندر ہے، روحانی اعتبار سے اس کے اندر برکت ہے۔ تو شہر مبارک، شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، اس میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بھی بہتر ہے۔ یعنی اگر آدمی رمضان کے علاوہ، شب قدر کی رات کے علاوہ 1000 مہینے تک اللہ کی عبادت کرے اور شب قدر میں اللہ کی عبادت کرے تو شب قدر کی عبادت اگر مقبول ہوئی تو 1000 مہینے کی عبادت سے ہی بڑھ جائے گی، اور کتنی بہتر ہے تو اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے طرح طرح سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ ترغیب دی ہے، فضائل بیان فرمائے ہیں، کیوں؟ تاکہ کوئی محروم نہ رہنے پائے۔ اور اس رات کے بارے میں فرمایا جو آدمی اس رات سے محروم ہو گیا حقیقت میں سب سے بڑا محروم وہی۔ اللہ نے اتنا انتظام کیا، رحمت کے فرشتے آتے ہیں جس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ آدمی کے دلوں کے اندر نیکی کے جذبات پیدا ہوتے ہیں۔ شرکت شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے کہ عام دنوں کے اندر جو وسوسے ڈالتے ہیں اور گناہوں کی طرف وہ ترغیب دیتے ہیں، رمضان میں ایسا نہیں کر پاتے۔ یہ خاص انتظام اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے۔ اس کے باوجود بھی اگر آدمی کی مغفرت نہ ہوئی رمضان کے مہینے میں تو بددعا آپ کو یاد ہوگی کہ اللہ کی رحمت سے دور ہو، ہلاک و برباد ہو جائے وہ شخص جو رمضان جیسا مبارک مہینہ پانے کے بعد بھی اس کی مغفرت نہ ہو سکے۔ اس لیے ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے۔ تو فرمایا کہ اس میں ایک رات ہے جو 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ جعل اللہ صیامہ فریضہ، اللہ نے اس کے روزوں کو فرض قرار دیا۔ وقیام لیلہ تطوعا، اور اس کے قیام کو یعنی تراویح کی نماز جو پڑھی جاتی ہے اللہ نے اپنے قرب کی چیز بنائی۔ یہ فرض کے درجے کی چیز تو نہیں ہے لیکن سنت موقدہ ہے جو واجب قریب ہوا کرتی ہے، اور یہ اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے۔ انسان جب بہکتا ہے تو سب سے زیادہ اس کا نفس اس کو بہکاتا ہے، اور بھوکا رکھ کر کے انسان جب بھوکا رہتا ہے اس سے اس کی نفسانیت پر اثر پڑتا ہے، چوٹ پڑتی ہے۔ ایسے ہی جب مجاہدہ کرتا ہے، عام دنوں کے اندر معمول نہیں ہے، مزاج نہیں ہے لمبا قیام کرنے کا، دیر تک نماز پڑھنے کا، لیکن اپنے آپ کو تھکا رہا ہے، کھپا رہا ہے، صرف اللہ کو راضی کرنے کے جذبے سے جو مجاہدہ ہو رہا ہے تو اس کی نفسانیت پر زد پڑتی ہے۔ یہی وہ چیز ہے جس کو اللہ سے قریب کرتی ہے، تقویٰ کا راستہ اسے قریب کرتی ہے۔ تو اس کی رات میں قیام یعنی تراویح کو اپنے قرب کا ذریعہ بنایا، نیکی کی چیز بنائی۔ من تقرب فیہ بخصلۃ من الخیر، جو آدمی اس مہینے کے اندر نیکی کا کوئی بھی ایک کام کرے گا، کان کمن ادی فریضۃ فیما سواہ، تو اس کا ثواب ایسا ہے جیسے کہ اس نے رمضان کے علاوہ دنوں کے اندر کوئی فرض عمل کیا ہو۔ ومن ادی فریضۃ فیہ، اور جس نے اس مہینے کے اندر کوئی فرض ادا کیا، کان کمن ادی 70 فریضۃ فیما سواہ، تو اس کو ایسا ہی ثواب ملے گا جیسے کوئی شخص رمضان کے علاوہ میں 70 فرض ادا کر رہا ہو۔ وہو شہر الصبر، یہ صبر کا مہینہ ہے۔ بہت سے اعمال ہیں جس پر خاص خاص وعدے اللہ کی طرف سے ہیں، لیکن صبر ایک ایسا عمل ہے کہ اس کا اجر، اس کا کوئی پیمانہ نہیں ہے۔ صبر کا اجر انڈیل کر دیا جاتا ہے۔ اور صبر کہتے کسے ہیں؟ قرآن کی اصطلاح میں صبر یہ ایک تو ہے علی الطاعۃ، طاعات پر صبر کرنا، یعنی اپنے آپ کو جمانا، جو کرنے والا کام ہے
نماز پڑھنا ہے تو ہر حال میں پڑھنا ہے، مشغولی ہو تو بھی، فراغت ہو تو بھی، بیماری ہو تو بھی، عافیت ہو تو بھی، خوف ہو تو بھی، اور امن ہو تو بھی۔ تو انسان کی زندگی میں مختلف حالات آتے رہتے ہیں، منفی بھی ہوتے ہیں، مثبت بھی ہوتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ ان حالات کے اعتبار سے شریعت کے احکام کے اندر کبھی رخصت مل جاتی ہے۔ مسافر ہے، کا 4 رکعت کی وجہ 2 رکعت نماز پڑھ لو، بیمار ہے، کھڑا ہو کر نہیں پڑھ سکتا، کا بیٹھ کے پڑھ لو۔ تو اپنے آپ کو طاعات کے اوپر جمانا، یعنی کرنے والا کام ہر حال میں انجام دینا اور کرنا، ایک۔ دوسرے ہے صبر عن المعصیت، گناہوں سے اپنے آپ کو روکنا، یہ بھی صبر ہے۔ جو معصیت کی چیزیں ہیں، جو اللہ کے نافرمانی اور ناپسندیدہ چیزیں ہیں، ان سے روکنے کا پورا اہتمام کرنا، بدلنے کا کام کوشش کرنا ہے۔ غلطی بندگی سے ہوتی ہے، کوشش کرنے کے باوجود، لیکن پھر جب توبہ کرتا ہے اللہ اس کی توبہ قبول فرماتے ہیں۔ تو ایک تو ہے طاعات کے اوپر اپنے آپ کو جمانا، دوسرے گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا، اور تیسرے جو ناگواریاں آ جائیں، نقصان ہو جائے، کاروبار کے اندر نقصان آ گیا، اولاد کی کسی کا انتقال ہو گیا، نقصان ہو گیا، یا اور اس طرح کوئی بیماری آ گئی، پریشانی آ گئی، کوئی حادثہ پیش آ گیا، تو یہ ناگواریوں کے اوپر، ان حادثات کے اوپر آدمی صرف یہ سوچ کر کہ اللہ کی طرف سے ہے، یہ میرے مقدر میں لکھا ہوا تھا، میں اس سے بچ نہیں سکتا تھا، اور بندہ صبر کر لے، جزا فضا نہ کرے۔ یہ ہے صبر کا مجموعہ، یہ صبر کا مہینہ ہے۔ آدمی بھوک کو برداشت کر رہا ہے، پیاس کو برداشت کر رہا ہے، گرمی کا روزہ ہے، پیاس کو برداشت کر رہا ہے، لیکن ایک قطرہ پانی نہیں پیتا، حتیٰ کہ وضو کرتے ہوئے بھی اس کا پورا دھیان رکھتا ہے کہ کوئی قطرہ اندر نہ چلا جائے۔ والصبر ثواب الجنہ، اور صبر کا ثواب سیدھے سیدھے جنت۔ وشہر المواسات، غمخواری کا مہینہ ہے، غمخواری کا مہینہ ہے، یعنی اللہ نے انسان کو ایک طرح نہیں بنایا، کوئی خوشحال ہے، کوئی بدحال ہے، کوئی امیر ہے، کوئی غریب ہے، سب طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ تو اس میں دوسروں کی ساتھ غمخواری کرنا، اپنے دسترخوان پر 4 چیزیں ہیں، جو اس کے پاس نہیں ہے اس کو اپنے ساتھ شریک کر لینا، اس کو بھی کچھ دے دینا۔ مسجدوں کے اندر ایسا ہوتا ہے، مسافر آ گئے، آؤ بھائی دسترخوان میں شریک کر لیا۔ مغربی یوپی کے اندر یہ مزاج میں نے دیکھا کہ لوگ اپنی افطاری لے کر مسجد کے اندر چلے جاتے ہیں، چھوٹے بڑے سب، اور جتنے بھی مسافر ہیں یا سفیر ہیں وغیرہ وغیرہ، آگے اسی میں سب ساتھ بیٹھ کر کے روزہ افطار کرتے ہیں۔ وہاں ایک ماحول، ایک مزاج بنا ہو، تو کوئی محروم نہ رہے، غریب سے غریب آدمی محروم نہ رہے۔ وشہر المواسات، غمخواری کا مہینہ ہے۔ وشہر یزاد فیہ رزق المؤمن، اور یہ وہ مہینہ ہے جس سے مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے، اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ دیکھ چکے، سن چکے آپ۔ من فطر فیہ صائما، جو آدمی اس مہینے کے اندر کسی روزہ دار کو روزہ افطار کرائے، کان لہ مغفرۃ لذنوبہ، تو اس کے مغفرت کا ذریعہ بنے گا، اس کا سبب بنے گا۔ بہانے بہانے مغفرت اللہ کی طرف سے مل رہی، یہ بھی ایک ذریعہ ہے، کسی کو روزہ افطار کرا دے، کتنا بڑا نفع کا سامان ہے۔ وعتق رغبۃ من النار، صرف یہی نہیں، مغفرت کا سبب بنے گا اور جہنم سے، آگ سے خلاصی کا سبب بنے گا۔ لیکن وہی ہے، ایمان کے ساتھ یقین ہو اور ثواب کی امید میں آدمی عمل کرے۔ وَكَانَ لَهُ مِثْلَ أَجْرِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُنْتَقَصَ مِنْ أَجْرِهِ شَيْءٌ، اور اس کو اتنا ہی اجر ملے گا جتنا کہ روزہ دار کو روزہ رکھنے کا اجر ملتا ہے۔ یہ صرف ذریعہ اور سبب بنا اس کی افطار کرانا، صرف افطار کرایا، لیکن روزہ رکھنے والا جس درجے کا اس کا روزہ اور ثواب ہوگا، اتنی ثواب اس کو ہی ملے گا، کیونکہ اس نے اس کو روزہ افطار کرایا ہے، اس کا صرف ذریعہ بنا ہے، اس کے اجر میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ قلنا یا رسول اللہ لیس کلنا نجد ما نفطر به الصائم، ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ، ہم میں سے ہر شخص کے پاس تو اتنی وسعت نہیں ہے وہ کسی روزہ کو روزہ افطار کرا، اس کا افطار کراتے روزہ۔ عام طور پر صحابہ کرام کے زمانے میں غربت، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خود یہ حال تھا، یہ کہ گھر کے اندر صبح کچھ اگر ہے کھا لیا تو روزی، نہیں ہے تو روزہ۔ کتنا ایسا ہوا۔ صدیقہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لے گئے، لیکن 2 دن مسلسل آپ نے پیٹ بھرے کھانا نہیں کھایا۔ تو عام حالات ایسے ہی تھے، تو صحابہ نے اپنے اشکال کو پیش کیا کہ یا رسول اللہ، ہمیں سے ہر شخص کے پاس تو اتنی وسعت نہیں ہے جو کسی روزہ دار کا روزہ افطار کرا سکے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ نے فرمایا یؤتی اللہ ھذا الثواب من فطر صائما علی مزقۃ لبن، کہ اللہ تعالیٰ
یعنی یہ پیٹ بھر کھلانے پر موقوف نہیں ہے، اللہ تعالیٰ یہ ثواب اس کو بھی دیں گے جس نے کسی روزے دار کا روزہ افطار کرایا ایک گھونٹ دودھ پر، لسی۔ عرب کی لسی ہماری طرح کی نہیں ہوتی تھی، وہاں دودھ کے اندر پانی ملا دیا وہ لسی، تو ایک گھونٹ لسی پلا کر کوئی افطار کرا دے، او تمرتن ایک چھوارا سی افطار کرا دے، او شربتی ممائن یا ایک گھونٹ پانی ہی پلا دے، بس اس کو روزہ افطار کرا دے اخلاص کے ساتھ، تو اللہ اس پر بھی اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ ومن اشبع صائما، اور جس نے کسی روزے دار کا پیٹ بھر کھلایا، یہاں تو صرف افطار کرانے پر یہ فضیلت ہے، اگر پیٹ بھر کر کھانا کھلایا اس کو، سقاہ اللہ من حوضی شربتا لا یظمأ حتی یدخل الجنہ، تو اللہ تعالیٰ اس کو میرے حوض سے یعنی حوض کوثر سے اس کو اس طرح شراب کریں گے کہ اس کے بعد کبھی اس کو پیاس ہی نہیں لگے گی جنت پہ جانے تک۔ وہ شہر اول رحمت، یہ ایسا مہینہ ہے جس کا پہلا حصہ اور پہلا عشرہ رحمت ہے، واوسطہ مغفرت، اور درمیانی عشرہ مغفرت ہے، وآخر عتق من النار، اور آخری جو اس کا عشرہ ہے وہ عتق من النار کا عشرہ ہے، جہنم سے خلاصی کا۔ کتنا اللہ نے انتظام کیا ہے، اب کمی ہماری طرف سے ہے، جتنا ہم لوٹ سکے لوٹ لیں، جتنا لوٹ سکے لوٹ لیں۔ آپ فرق دیکھیے، اللہ نے آپ کو توفیق عطا فرمائی، عشاء کی نماز باجماعت پڑھی، تراویح کی نماز جماعت سے ادا کی، اس کے بعد اللہ کے گھر مسجد کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، جہاں فرشتوں کا مجمع ہے، اللہ کا گھر ہے، وہاں ایک ماحول ہوتا ہے۔ مسجد میں آنے کے بعد آدمی کے دل کے اندر اچھے خیالات پیدا ہوتے ہیں، لاؤ کچھ تلاوت کر لیں، لاؤ کچھ تسبیح پڑھ لیں، لاؤ کچھ نفل پڑھ لیں۔ لیکن کتنے لوگ وہ ہیں جو اپنے اوقات کو ضائع کر رہے ہوں گے بازاروں کے اندر ادھر ادھر۔ ٹھیک ہے، ضرورت کا سامان لینا منع نہیں ہے، لیکن ضرورت پوری ہو جائے پھر آدمی کوئی نہ کوئی عمل میں اپنے آپ کو لگائے رکھے۔ من خفف عن مملوکی فیہ غفر اللہ لہ وعتقہ من النار، اس مہینے میں جو آدمی اپنے غلاموں سے، آج غلام کا زمانہ تو نہیں ہے، مراد ملازموں سے خبر لیجیے، جو ملازم گھروں پر کام کرتے ہیں، گدیوں میں دکانوں پر کام کرتے ہیں، جو آدمی اپنے ان ملازموں سے، یعنی آج کا ترجمہ آج کے حساب سے، کام کا بوجھ ہلکا کر دے۔ عام دنوں میں جتنا کام اس سے لیتے تھے، اب رمضان کے مہینے بیچارے وہ بھی روزہ دار ہیں، ذرا سا کام کچھ بوجھ کا تو ہلکا کر دیں، صرف اس نیت سے کہ یہ ثواب مل رہا ہے۔ غفر اللہ لہ، اللہ اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں، وعتقہ من النار، اور جہنم سے اس کو خلاصی عطا فرما دیتے ہیں۔ اور ہمیں کیا چاہیے؟ بس اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا یقین اور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور یہ رمضان اللہ تعالیٰ ہم سب کی زندگی میں تقویٰ کے آنے کا ذریعہ اور سال کے 11 مہینوں کے اندر اس کے طاعات کے اوپر جمنے کے لیے اور گناہوں سے بچنے کا ذریعہ اور سبب قرار دے۔ دعا۔ اللهم صل على سيدنا وشفيعنا ونبينا مولانا محمد وبارك وسلم، يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، اللهم انت ربي انت حسبي، حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، اللهم انا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من غضبك وسخطك والنار، يا خالق الجنة والنار برحمتك يا عزيز يا غفار يا رب العالمين۔ سبحان الله وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، لا إله إلا الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، لا إله إلا الله الحنان المنان بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام، اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الملك كله بيدك الخير كله، إليك يرجع الأمر كله علانية وسر، اللهم إني لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، يا من لا تدع العيون ولا تخالطه الظنون ولا يصفه الواصفون ولا تغير الحوادث ولا يخشى الدوائر، يعلم متاقيل الجبال ومكائل البحار وعدد قطر الأمطار وعدد ورق الأشجار وعدد ما أظلم عليه الليل وأشق عليه النهار، لا تواري منه سماء سماء ولا أرض أرضا ولا بحر ما في قعره ولا جبل ما في وعره، اجعل خير عمري آخره وخير عملي خواتيمه وخير أيام اليوم ألقاك فيه، يا ولي الإسلام وأهلي وثبتني به حتى ألقاك، الله لا إله إلا هو الحي القيوم
الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم وعنت الوجوہ الحی القیوم لا الہ الا انت سبحانک انی كنت من الظالمین ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین اللهم انك عفو کریم رحیم تحب العفو فاعف عنا یا کریم اللهم انی ظلمت نفسی ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب الا انت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني انك انت الغفور الرحیم الہ العالمین ہم سب کے یہاں جماعتوں کو بے انتہا قبول فرما اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما اے اللہ صغیرہ کبیرہ جانے انجانے میں اتنی گناہیں ہوئی ہیں اے اللہ محض اپنے فضل دریائے رحمت سے معاف فرما اے اللہ تیرا کرم و تیرا احسان ہے اے اللہ تو نے ہماری زندگی میں اتنی برکت عطا فرمائی ہمیں ماہ مبارک تک پہنچایا یا اللہ اس میں روزہ رکھنے کی تراویح پڑھنے کی ذکر و اذکار اور تسبیح و تلاوت کی توفیق نصیب فرمائی اے اللہ جو کچھ ہوا تیری توفیق سے ہوا اے اللہ جو کچھ ٹوٹے پھوٹے طریقے پر ہوا ہے اے اللہ اس قابل تو نہیں کہ تیری بارگاہ کے اندر پیش کیا جا سکے اے اللہ ہمارا ہر عمل کوتاہیوں سے بھرپور ہے اے اللہ تو بھی قدردان ہے بندوں کی تھوڑی محنت پر بہت کچھ عطا فرما دیا کرتا ہے اے اللہ تو ہم سب کے ٹوٹے پھوٹے عملوں کو محض اپنے فضل سے اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنا دے اے اللہ ہماری روزوں کو بھی قبول فرما ہماری تراویح کو قبول فرما ہماری تلاوت کو قبول فرما ذکر تسبیحات کو قبول فرما اے اللہ ہمارے چھوٹے بڑے جو بھی اعمال ہوئے ہیں محض اپنے فضل سے قبول فرما کر ہم سب کے لیے نجات کا ذریعہ بنا دے ہماری زندگی میں تقوی کے آنے کا ذریعہ بنا دے اے اللہ ہم سب گنہگار ہیں ہم سب خطا کار ہیں سر سے پیر تک گناہوں کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں اے اللہ تو ہی معاف کرنے والا ہے اے اللہ تیری رحمت سب کے اوپر ہے اے اللہ اپنی رحمت سے ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے ہماری مغفرت فرما ہمارے والدین کی مغفرت فرما بیوی بچوں کی مغفرت فرما دوست احباب کی مغفرت فرما اعزاء رشتہ داروں کی مغفرت فرما اہل تعلق مغفرت فرما جو محسنین اور معاونین ان کی مغفرت فرما اے اللہ ایک ایک فرد امت کی مغفرت فرما جوانوں کی مغفرت فرما بوڑھوں کی مغفرت فرما عورتوں کی مغفرت فرما بچوں کی مغفرت فرما اے اللہ جو زندے ہیں ان کی مغفرت فرما جو دنیا سے جا جائے گی ان سب کی مغفرت فرما اے اللہ تو کسی کو محروم نہ فرما اے اللہ شب قدر کے سلسلے کی پہلی رات ہے اگر یہ رات ہی کے اندر شب قدر ہے تو اے اللہ ہمیں اس کی مقبول عبادت کی توفیق نصیب فرما اور اسے قبول فرما اور اگر دوسری راتوں کے اندر ہے تو اے اللہ اس کی بھی عبادت کی ہم سب کو توفیق نصیب فرما اے اللہ ہم سب کو اپنے فضل کا رحم کا کرم کا فضل کا آفت کا معاملہ فرما اے اللہ امت مسلمہ کی حفاظت فرما امت کے جان و مال کی عزت و آبرو کی حفاظت فرما اے اللہ فلسطین کے اندر جو ہمارے مسلمان بھائی جو شہید کیے جا رہے ہیں اے اللہ بموں سے ان کو اڑایا جا رہا ہے ان کے مکانوں و کھنڈروں میں تبدیل کیا جا رہا ہے اے اللہ تو اپنا کرم فرما فضل فرما اے اللہ ان کی حفاظت کے فیصلے فرما اے اللہ ایسے جوان بازوں کو قائم فرما کھڑا فرما اے اللہ جو دشمنوں کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اے اللہ ان سے مقابلہ کریں اے اللہ حق کا بول والا فرما دین حق کو زندہ فرما اسلام کو غلبہ عطا فرما اے اللہ باطل کو ختم فرما اس ملک کے اندر بھی اے اللہ مسلمانوں کی حفاظت فرما اے اللہ مسلمانوں کی جان و مال کی عزت و آبرو کی حفاظت فرما ان کی وراثت کی حفاظت فرما مساجد کی حفاظت فرما مدارس کی حفاظت فرما دینی مراکز کی حفاظت فرما خانقاہوں کی حفاظت فرما ہمارے مقابر کی حفاظت فرما اے اللہ تو ہم سب کی حفاظت فرما دین شخصات کی حفاظت فرما اس ملک میں جب تک رہیں اے اللہ پوری شان کے ساتھ اور آزادی کے ساتھ دین پر چلتے ہوئے زندہ رہیں اے اللہ اپنے لطف کا کرم کا رحم کا معاملہ فرما ظلم کو ختم فرما انصاف کو زندہ فرما اے اللہ جو اسلام دشمن طاقتیں ہیں جو ظالم طاقتیں ہیں ان کی سازشوں کے بے اثر فرما ان کی سازشوں کو نور کو بھی الٹ دے امت مسلمہ کی زندگی میں 100% دین کو زندہ فرما ہمیں ایسے اعمال اور اخلاق کی توفیق نصیب فرما جو تیری رحمت کو متوجہ کرنے والے ہوں ان اعمال اور اخلاق سے ہماری پوری امت کی حفاظت فرما جو اللہ تیری غضب کو متوجہ کرنے والے ہوں اے اللہ ہمارے صالح اولاد عطا فرما جن کو اولاد نرنا خواہش ہے اولاد نرنا عطا فرما جن کو بچوں کی خواہش ہے ان کو بچیاں عطا فرما ہم سب کے اولاد کو صالح اور نیک بنا روزی روزگار و برکت نصیب فرما حلال روزی نصیب فرما حرام سے پوری حفاظت فرما اللہم انا نسألک من خیر ما سألک من نبیک سیدنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذک من نبیک سیدنا مولانا محمد
صلی اللہ علیہ وسلم انت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين برحمته.